وصل فاطمہ وصل رسول اللہ، جو فاطمہ تک پہنچا وہ رسول خدا تک پہنچا۔ اس کے بعد جو لفظ ہے، دو کلمات ہیں لیکن حدیث ہے، وَأَدَّى حَقَّنَا، جو حسین پر گریہ کرتا ہے وہ ہمارا حق ادا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کون حسین کا حق ادا کر سکتا ہے؟ جانتے ہو جو بھی اصحاب شہید ہوتے تھے ایک سوال کرتے تھے، کہ اپنا رسول اللہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ وہ اپنا خون دے کر پوچھ رہے ہیں حق ادا ہوا یا ادا نہ ہوا۔ روایت کر رہی تمہارے یہاں آنے سے، گریہ کرنے سے تم کربلا پہنچ جاؤ گے، تم مدینہ پہنچ جاؤ گے، تم سیدہ تک پہنچ جاؤ گے، تم حق ہمارا ادا کر دو گے۔ کتنے خوش نصیب ہیں آپ، میں کتنا خوش نصیب ہوں، آپ لوگوں کی زیارت کر رہا ہوں، اہل بیت کا حق ادا کرنے والوں کی زیارت کر رہا ہوں۔ وَمَا مِنْ عَبْدٍ يُحْشَرُ إِلَّا وَعَيْنَاهُ بَاكِيَةٌ، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو قیامت کے دن ہو، یہاں تو آپ کا اختیار ہے، جس نے آنسو بہانا بہائے، جس نے نہیں بہانا نہ بہائے، رونا روئیں، نہیں رونا نہ روئیں، یہاں اختیار ہے۔ لیکن محشر میں ہر آنکھ رو رہی ہوگی، إِلَّا الْبَاكِينَ عَلَى جَدِّ الْحُسَيْنِ، صرف یہ لوگ جو حسین پر گریہ کرنے والے ہیں، محشر کے دن ان کے چہرے چمک رہے۔ اللہ اکبر، میں کن چہروں کی زیارت کر رہا ہوں؟ ہر آنکھ رو رہی ہوگی، لیکن حسین پر رونے والی آنکھیں وہاں پر نہیں رو رہی ہوں گی۔ فَإِنَّهُ يُحْشَرُ وَعَيْنُهُ قَرِيرَةٌ، جہاں ہر آنکھ، تصور کریں اس ہر آنکھ میں کتنی آنکھیں آ جاتی ہیں، کس کس کی آنکھیں آ جاتی ہیں، ہر آنکھ رو رہی ہے، لیکن آپ کی آنکھوں میں ٹھنڈک ہوگی۔ اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے، حدیث ابھی بیان کرے گا۔ وَالْبِشَارَةُ تِلْقَاهُ وَالسُّرُورُ بَيِّنٌ عَلَى وَجْهِهِ، آپ کے چہرے پر سرور دمک رہا ہوگا۔ وَالْخَلْقُ فِي الْفَزَعِ وَهُمْ آمِنُونَ، نفسا نفسی کا عالم ہے، فضع ہے، ہر جو مرج ہے، ہر کوئی اپنی فکر میں ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں اپنے دوستوں سمیت، اپنے خانوادے سمیت، اپنے بچوں سمیت انتہائی امن میں، امان میں، خوشی میں، انجوائے کرتے ہوئے VIP پروٹوکول کے ساتھ محشر میں وارد ہوں گے۔ اس کے لیے کیا چاہیے؟ حسین پر گریہ، حسین پر گریہ کرنے والوں، حسین پہ جو یہاں گریہ کرتے ہیں اس میں کوئی ایسا غم نہیں ہوتا، ایسا دکھ نہیں ہوتا جو ہمیں اذیت دے۔ یہ گریہ اذیت نہیں دیتا، یہ گریہ یہاں پر بھی، اسی دنیا میں بھی خوشی دیتا ہے، سرور دیتا ہے، ایمان دیتا ہے۔ باقی ایام میں غم سے لوگ بھاگتے ہیں، ان ایام میں غم کا استقبال کرتے ہیں، عزاخانوں کو سجاتے ہیں، بچوں کو تیار کرتے ہیں، اپنا شیڈول چینج کر لیتے ہیں، سارے سال کا سکون انہی ایام سے پاتے ہیں۔ وَالْخَلْقُ يُعْرَضُونَ وَهُمْ حُدَّاثُ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، میں قربان جاؤں ان چہروں پر جن کے لیے یہ روایت ہے۔ باقی لوگ والناس، جتنے باقی لوگ ہیں، یفزعون، وہ حساب کتاب دے رہے ہوں گے، پریشانی میں ہوں گے۔ قیامت میں ایک مقام ہے، وہاں پر جن کے اچھے اعمال ہیں ان کو روکا جائے گا،
اچھے عمل والوں کو، جن کے نام عمل میں اچھے اعمال زیادہ ہیں، جنت جن کی یقینی ہو گئی ہے، ان کو وہاں روکا جائے گا، ابھی حقوق العباد باقی ہے۔ جن لوگوں کی غیبت کی تھی، جن لوگوں کا حق مارا تھا، وہ ابھی باقی ہے، وہ آئیں گے۔ یہاں بہت آسان ہے راضی کرنا، اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے معافی مانگ لو، وہ راضی ہو جاتا ہے۔ چند لوگوں کے سامنے معافی مانگو اور راضی ہو جاتا ہے، اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کچھ نقصان ہو گیا ہے۔ وہاں راضی نہیں، وہاں کیا کہیں گے؟ وہاں کہیں گے یہ مجلس کا ثواب مجھے دو، زیارت عاشوراء کا ثواب مجھے دو، حج کا ثواب مجھے دو، زیارت کا ثواب مجھے دو، پھر میں رضایت دوں گا۔ کچھ بد نصیب ایسے بھی ہوں گے سارا نیک عمل چلا جائے گا، نیک عمل ختم ہو گیا، لوگ ابھی صف میں باقی ہیں جن کی رضایت چاہیے، وہ آئیں گے کہیں گے میرے گناہوں کا بوجھ لے لو تو میں راضی ہوں گا۔ کچھ لوگ حساب و کتاب میں ہیں اور یہ باقین کہاں ہیں، عزادار کہاں ہیں؟ وَهُمْ حُدَّاثُ الحسین علیہ السلام، باقی لوگ حساب و کتاب میں ہیں اور یہ عزادار امام حسین کے ہم نشین ہیں۔ اللہ اکبر! کون ہے حسین؟ شیعوں کا امام، مسلمانوں کا امام نہیں، تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور کوئی مسلمان اگر اس عقیدے پر نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ متواتر حدیث ہے، کوئی کسی کو شک نہیں ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، تمام مسلمانوں کا اجماع ہے۔ حسین امام نہیں ہے، تمام ائمہ کا سردار ہے، تمام مسلمانوں کا ایمان ہے۔ اپنے ایمان کا اظہار نہ کرتے ہوں یا پتہ نہ ہو وہ الگ مسئلہ ہے۔ اسی لیے وہ کہتے تھے نا کہ غلامی کا کوئی چٹھی مل جائے، کوئی مکتوب مل جائے تو ہماری قسمت بن جائے گی۔ سردار، یہاں کے سردار یہ سوچتے تھے، ملا نہیں ملا وہ بات کی بات۔ تمام لوگ حساب و کتاب دے رہے ہوں گے، آپ جنت کے سردار کے ہم نشین ہوں گے۔ اور کھولو اس کو، میں نے جو بات کر رہی ہے تو صرف میں مقدمہ بیان کر رہا ہوں، ہم صرف اپنے مجالس کا بیان کے لیے یہ حدیث پیش کر رہا ہوں جناب سیدہ کی رضایت کے لیے، تاکہ کچھ مطالب ہم بیان کر سکیں، آپ سن سکیں اور اس کا ہمیں فائدہ ہو سکے۔ وَهُمْ حُدَّاثُ الحسین علیہ السلام تحت العرش وفی ظل العرش۔ اللہ اکبر! کہاں ہو آپ؟ کہاں ہیں آپ؟ حسین کے ساتھ ہیں، دنیا پریشان ہے، حسین کے ہم نشینی میں کہاں ہیں؟ تحت العرش فی ظل العرش، آپ کا مکان تحت العرش ہے۔ جب تحت العرش کہہ دیا تو ظل عرش کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ کا شرف، آپ کی عزت یہ ہے کہ آپ ظل عرش کے سائے میں ہیں اور آپ کا مکان تحت العرش ہے، اور اس سے بڑھ کر آپ ہم نشین حسین ہیں۔ تصور کریں کیا نعمت آپ کو ملی۔ اللہ اکبر! لا يخافون سوء یوم الحساب، انہیں پھر یوم حساب کے کسی غم کا، کسی دکھ کا، کسی درد کا کوئی احساس ہی نہیں ہے، ہی نہیں کوئی غم۔ جنت یقینی ہے۔ یقال لهم ادخلوا الجنہ، آپ سے کہا جائے گا جنت میں تشریف لے جائیے۔ فَيُؤْبُونَ وَيَخْتَارُونَ مَجْلِسَهُ وَحَدِيثَهُ،
حسین کی ہم نشینی میں تحت العرش فی ظل العرش یہ جو عزادار بیٹھے ہوں گے انہیں دعوت دی جائے گی، آئیے جنت کی طرف چلیے، کوئی توجہ کرے گا ہی نہیں حسین کو چھوڑ کر، حسین کی مجلس چھوڑ کر جنت کا تصور بھی نہیں کرے گا۔ جو یہاں حسین کی مجلس میں آئے گا اسے وہاں حسین کی مجلس ملے گی، جو یہاں حسین کی حدیث سنے گا اسے وہاں حسین کی حدیث ملے گی۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ ان کو جنت میں کیسے لے کے جایا جائے؟ آپ لوگ جنت جا نہیں رہے۔ وَإِنَّ الْحُورَ لَتُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، حوریں آئیں گی آپ لوگوں کی طرف، حوریں آئیں گی آپ کو دعوت دیں گی، جنت مشتاق ہے، ولدان المخلدون بھی وہاں موجود ہیں، آئیے جنت کی طرف چلیے۔ روایت کہہ رہی ہے فَمَا يَرْفَعُونَ رُؤُوسَهُمْ إِلَيْهِمْ، حوریں دعوت دے رہی ہوں گی، کوئی بھی عزادار مڑ کے حور کو دیکھے گا بھی نہیں، ان کی دعوت پر بھی کان نہیں دھریں گے، ان کی طرف مڑ کر دیکھیں گے بھی نہیں۔ لما یرون فی مجلسہ علیہ السلام من السرور والکرامہ، جو مجلس حسین میں سرور مل رہا ہو، کرامت مل رہی ہو، عزت مل رہی ہو، اسے چھوڑ کر حور کو کیا دیکھنا، جنت کی طرف کیا جانا۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ مسجد میں اس طرف جگہ خالی ہے، وہاں جگہ اور ہو گئی ہے، اگر تو والنٹیئرز ہیں وہ آنے والوں کو اس دروازے سے بھیجیں، اور کچھ اگر ادھر سے اٹھ کر ادھر آ سکیں تو خدا ان کو اپنی رحمت واسعہ میں جگہ دے۔ آپ لوگ اگر آزاداروں کے لیے جگہ بنائیں، صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ ان 10 دنوں میں 10 جو راتیں ہم یہاں ہیں، اگر خدا نے زندگی دی اور یہ توفیق حاصل ہو تو ہم اخلاق اہل بیت پر گفتگو کرنا چاہیں گے اگر ہو سکے، اور ہم نفس سے روح تک کا سفر کرنے کی کوشش کریں گے، اگر جناب سیدہ راضی ہوئی تو یہ سفر ہو سکے گا، وَإِلَّا یہ عظیم سفر ہے میرے بس سے باہر کا۔ ہمیں اپنے آپ کو سمجھنا ہوگا، یہ سفر اپنے ساتھ ہے، باہر کی کوئی چیز آپ کو اس سفر میں نہیں چاہیے، وسائل نہیں چاہیے، وسائل کے بغیر اپنے ساتھ یہ سفر ممکن ہو سکتا ہے۔ اور اس سفر کا آغاز امیر المؤمنین کے اشعار سے جو منسوب ہے امیر المؤمنین کے ساتھ، اس سے کرتے ہیں۔ ذرا صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ دواؤک منک ولا تشعر وداؤک منک ولا تبصر، دوا تمہارے اپنے اندر ہے، تمہارے اپنے پاس ہے، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، اور جو مرض ہے وہ بھی تمہارے اپنی وجہ سے ہے، تمہارے اپنے اندر سے ہے، اس کا بھی تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ وَأَنْتَ الْكِتَابُ الْمُبِينُ الَّذِي بِأَحْرُفِهِ يَظْهُرُ الْمُضْمَرُ، آپ ایک ایسی روشن کتاب ہیں کہ جس کے حرف حرف سے اس کائنات کے بڑے بڑے راز کھل جاتے ہیں۔ أَتَزْعَمُ إِنَّكَ جِرْمٌ صَغِيرٌ وَفِيكَ أَنْتَ وَعَالَمُ الْأَكْبَرُ، صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔
اس شعر کا اگر تھوڑا سا آزاد شاعری میں کوشش کی ہے، تم ہی درد ہو تم ہی ہو دوا، اور تم خود سے بے خبر ہو، نہ زخم کو پہچانا نہ مرہم کو دیکھا، حالانکہ دونوں تمہارے اندر چھپے ہیں، تم کوئی عام خاکی انسان نہیں ہو، تم وہ روشن کتاب ہو جس کے ہر حرف میں کوئی راز تڑکتا ہے، کوئی پردہ اٹھتا ہے۔ یہ کیا کہتے ہو؟ میں چھوٹا ہوں، کمزور ہوں، بے وقت ہوں، مگر تمہارے اندر پورا عالم سمٹا ہوا ہے، ایک کائنات لپٹی ہوئی ہے، اور تم خود جہان اکبر ہو۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اب اس نفس کو اور روح کو پہچاننا ہے۔ اچھا، اس میں بہت سی مشکل ابحاث بھی ہیں، ان میں ہم نہیں جائیں گے، اور اگر کسی کو شوق ہو عشرے کے بعد آ جائیں، ہم پھر وہ مشکل ابحاث بھی حاضر ہیں ان میں وارد ہونے کے لیے۔ یہاں دو باتیں ہیں، ایک عام جو عوامیانہ تصور ہے وہ یہ ہے کہ نفس سیلف اور ہے اور روح سول اور ہے، اسی لیے ہم نے کہا نفس سے اور روح تک، سیلف سے سول تک کی یہ جرنی ہے۔ اگر یہ جرنی ہے تو یہ دو چیزیں ہونی چاہیے۔ اب یہ دو ہیں یا ایک ہی ہیں، اس میں مختلف اقوال ہیں، ہم اس میں بھی نہیں جاتے۔ البتہ یہ جو عام فہم عام تصور ہے کہ نفس بری چیز ہے اور روح پاکیزہ چیز ہے، روح طہارت کا نام ہے اور نفس پلیدی کا نام ہے، یہ تصور غلط ہے، اس لیے کہ نفس امارہ بھی ہے اور نفس مطمئنہ بھی ہے، وہ بھی تو نفس ہے۔ یہی نفس روح ہے، اور یہی نفس بری بھی ہو سکتی ہے اور یہی نفس اچھی بھی ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے ہم آگے بڑھیں کہ یہ نفس اور روح ایک ہے یا دو ہیں۔ اگر چاہیں تو اس پہ آپ بحث کر سکتے ہیں، اور اگر ہم نے اس بحث کو، ہم نے 2 سال پہلے ایتھیزم پہ جو تقریریں کی تھی یہاں اور حیدری چوک میں، وہ کتاب تیار ہو گئی ہے اور پرنٹ شاید ابھی نہیں ہوئی، شاید عشرے کے آخر تک پرنٹ بھی ہو جائے۔ اگر یہ مجالس بھی کتاب بنی تو وہاں ہم لکھ دیں گے، جو ابھی بیان نہیں کر رہے اس کو کتاب میں لکھ دیں گے، کیونکہ ہم نے لکھا ہوا ہے، ابھی بیان نہیں کر رہے۔ تو اس سے تو آ جائے باہر کہ نفس کیا ہے اور روح کیا ہے۔ اور روح، قل الروح من امر ربی، روح اس عالم کا نہیں ہے، اور روح عالم مادے کی چیز نہیں ہے، روح عالم امر کی چیز ہے، کوئی عظیم چیز ہے، لیکن ہے آپ کے پاس، بہت اعلیٰ چیز ہے لیکن ہے آپ کے پاس۔ نفس بھی آپ کے پاس ہے، اور یہ نفس آپ چاہیں تو اس نفس کے غلام بن جائیں، چاہیں اس نفس کو اپنا غلام بنا لیں، چاہیں آپ نفس کے ہاتھوں کھیلنا شروع کر دیں، چاہیں نفس کو اپنے ہاتھوں میں کھلانا شروع کریں۔ اگر آپ نفس پر حاکم ہوئے تو ساری دنیا آپ کی ہے، بھلے آپ کو کچھ بھی نہ ملے۔ یہ اب سمجھنا مشکل ہے، بچوں کو اور سمجھ میں نہیں آئے گی، مجھ جیسے مفلس لوگوں کو اور سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اگر نفس پر حاکم ہو تو کچھ بھی نہ ہو، آپ دنیا کے امیر ترین آدمی ہیں۔ اگر نفس کے غلام ہو تو ساری دنیا بھی مل جائے، آپ ایک غلام ہو۔ اسے سمجھانے کے لیے میں اپنی بہنوں سے مخاطب ہوں، آپ کو یہ زیادہ پسند آئیں گی چیز البتہ۔ میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں کہ آپ کا اختیار ہے، اپنے شوہر کو اپنا غلام بنا لو اور ایک غلام کی بیوی بن کے رہو، یا اپنے شوہر کو بادشاہ بناؤ اور ایک ملکہ بن کے رہو۔ اختیار آپ کا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ جو بیوی پہ گئی وہ باتیں سمجھ میں آ گئی۔ یہی نفس پر بھی ہے، نفس کے غلام بن جاؤ، ایک غلام بن کے زندگی کرو، ساری دنیا ملے پھر بھی غلام نہیں ہے۔ یہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں
ان سے زیادہ ان کے غلام ان فیسلٹیز سے کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. گاڑی میں وہ زیادہ ہوتے ہیں, گھر میں بھی وہ زیادہ ہوتے ہیں, لیکن انہیں مزہ آ رہا ہوتا ہے؟ نہیں آ رہا ہوتا. ان کا نہیں ہے. ان کو کیا مزہ آئے گا؟ ان کو نہ اس گاڑی میں مزہ آ رہا ہوتا ہے, نہ اس گھر میں مزہ آ رہا ہوتا ہے. وہ تو غلام ہے. وہ جو نہ اس گاڑی میں تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے, اس گھر میں تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے, اس کے اتنے گھر ہوتے ہیں کہ اس میں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے رہتا ہے. کتنی دیر رہتا ہے, پھر وہ اپنے اصلی گھر قبر میں چلا جاتا ہے. اسے کیوں مزہ آتا ہے؟ اس لیے کہ وہ فیل کرتا ہے میں مالک ہوں. یہ نفس ہے اور یہ روح ہے. اصل بحث کیا ہے؟ اصل بحث یہ ہے کہ یہ انسان 2 ڈائمینشنل ہے. ایک بدن ہے اور ایک روح ہے. اب ہم یہ جو میٹیریل ورلڈ ہے, میٹیریلسٹ ہیں, ان کے مقابلے میں آ گئے. وہ کہتے ہیں روح نہیں ہے اور جو کچھ ہے وہ مادہ ہے. ہم کہتے ہیں ایک روح ہے اور ایک مادہ ہے. اب روح کے ہونے پر جو دلائل ہیں وہ بھی انشاءاللہ پیش کریں گے, اور وہ جو روح کے نہ ہونے پہ دلائل دیتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. یہ انسان بدن رکھتا ہے اور روح رکھتا ہے. یہ بدن محسوس ہے, ٹینجیبل ہے, نظر آتا ہے, سامنے یہ ہے, لیکن ہے بے بس. اس کی چلتی کچھ نہیں. اس کا نہ کوئی ادراک ہے نہ اس کی حکومت ہے. اس بدن پر روح کی, نفس کی حکومت ہے. وہ نفس اور روح نظر نہیں آتی, لیکن حکمرانی روح کی ہے. ساتھ ہیں میرے؟ ان دونوں کو اگر میں واضح کر سکا, یہ روح ہے اور یہ بدن ہے. انسان چیزوں کو جو درک کرتا ہے, کلیات کو, یونیورسل فیکٹس کو, انسان روح سے ڈائریکٹ درک کرتا ہے, اور جو محسوسات ہیں ان کو حواس سینسز کے ذریعے درک کرتا ہے. یہ روح اور بدن اگر پتہ نہیں کتنا حد تک میں آپ تک پہنچا سکا. رہ گیا کہ روح ہے یا روح نہیں ہے. روح اس لیے بھی ہے, میں زیادہ تفصیلی دلائل میں نہیں جاتا, کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں فلاں اسکول میں گیا, میں نے فلاں جگہ سے تعلیم حاصل کی, میں حوزہ علمیہ قوم میں گیا, میں نے فلاں, میں آپ بھی کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں, اور ہم سب سے زیادہ شاید میں ہی کرتے ہیں. یہ میں ہے کون؟ کیا ہے یہ میں؟ کیا ہے؟ میرا ہاتھ, میرا دل, میرا جسم, میری تعلیم. یعنی یہ ہاتھ بھی نہیں ہے, یہ جسم بھی نہیں ہے, یہ دل بھی نہیں ہے, سب کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی میں کا ہے. وہ جو آپ جسے میں کہتے ہیں, جسے اقبال خود ہی کہتا ہے, وہ روح ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں. ان سے پوچھیں جو میٹیریلسٹ ہیں کہ پھر یہ میں, آپ بھی تو ہم سے زیادہ میں کرتے ہیں, تو یہ میں کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کے دماغ میں جو سیلز ہیں ان سے ایک چیز ترشح کرتی ہے, اور وہ میں نہر کی طرح ہے, ایک دریا کی طرح ہے, جسے پانی آتا ہے جاتا ہے, اور آپ کو لگتا ہے یہ سارا دریا ایک ہی ہے. آپ اسے دریائے سندھ ہی کہتے رہتے ہیں. وہ پتہ نہیں کتنی دفعہ بہہ کے سمندر میں چلا گیا, بخار بن گیا, پھر آیا ہے, پھر برف بنا ہے, بارش بنی, پتہ نہیں کیا کیا ہوا, آپ اسے دریا ہی کہتے رہتے ہیں. اس پہ پھر انشاءاللہ اگر وقت ہوا اور آپ لوگوں کی دلچسپی ہوئی تو بحث کریں گے, نہیں تو اس بحث کو یہیں پہ چھوڑ دیا ہم نے. آگے چلتے ہیں. ہم نے اصل میں اس روح کو بلند کرنا ہے, اس نفس کو نفس امارہ سے نفس لوامہ, وہاں سے نفس مطمئنہ تک پہنچانا ہے. ہم کیسے یہ کام کر سکتے ہیں؟ آج کے دن کو چاہ رہا تھا میں کچھ 1-2 سٹیپ کم از کم اس میں آگے آ سکوں, اور وقت آ گیا اور آج میں اس طرح شاید بیان نہ کر سکوں. کل سے انشاءاللہ
ترتیب سے بیان کریں گے۔ اس کام کے لیے دیکھیے آج کل برسات کا سیزن ہے، اور جب بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے۔ یہ جب زیادہ پانی آتا ہے تو سمندر بہت زیادہ پانی لے لیتے ہیں، دریا اس کے بعد، جھیلیں اس کے بعد، اور اس کے بعد یہ آپ کے اسلام آباد کے نالے اپنے حساب سے، اگر کسی نے کوئی ظرف رکھا ہوا ہے تو اس ظرف کے مطابق اس میں پانی آتا ہے، اور اگر کسی نے اپنا ظرف برتن الٹا رکھا ہوا ہو تو اس کو ساری بارش میں سے کچھ بھی اس کا نصیب نہیں ہے۔ ہمیں فیوزات الہی مل رہے ہیں، بے تحاشا مل رہے ہیں، اور اگر کبھی فیوزات کی کمی ہونا شروع ہو جائے تو اسے بڑھانے کا ایک راز آپ کے پاس ہے، اور وہ راز ہے محمد و آل محمد پر صلوات۔ دیکھیے بارش جب ہوتی ہے تو ہوتی تو آسمانوں میں ہے، لیکن آسمان فیاض ہے، وہ آپ کو منتقل کر دیتا ہے۔ آپ جب درود پڑھتے ہیں آل محمد پر تو وہ تو ہے ملکوت میں، درود وہاں جا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ درود پہنچتا آپ کو ہے۔ آپ بھیجتے درود، اگر آپ اپنے اوپر درود بھیجیں اول تو صحیح نہیں ہے، ثانیاً آپ کو پہنچے گا ہی نہیں، وہ رحمت آپ تک پہنچنے کا واسطہ اہل بیت ہے۔ محمد و آل محمد ہے، صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ ہم نے اگر ترقی کرنی ہے تو اس مثال سے ہم نے سمجھ لیا ہم نے اپنا ظرف بڑا کرنا ہے، ادھر سے کوئی کمی ہے ہی نہیں، ادھر سے مسلسل مل رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنا برتن الٹا کیے بیٹھے، یہ ہمارا ظرف چھوٹا ہے، اس ظرف کو وسیع کیسے کریں؟ اگر کر سکیں تو میری محنت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور میرے پاس کہنے کا کچھ بھی نہیں ہے، میں احادیث کا سہارا لوں گا، اور یہ ظرف در حقیقت احادیث وسیع کریں گے۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ یوں تو خدا کی صفات اور ایٹریبیوٹس بہت ہیں، 5 ایسی ہیں کہ اگر ان پر یقین ہو رہے اور یہ ہمارے پیش نظر رہے تو ہمارا ظرف وسیع ہو جائے گا۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ اللہ عالم ہے، وہ سب جانتا ہے، کوئی چیز اسے چھپی ہوئی نہیں۔ یہ بچے والدین کے ساتھ سیکیور کیوں فیل کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ والدین مجھے دیکھ رہے ہیں، اگر والدین کی نگاہوں میں ہوں تو کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر کوئی نقصان پہنچانے آ رہا ہے تو والد میرا دیکھ رہا ہے، وہ نقصان پہنچانے نہیں دے گا۔ بچوں کے لیے نیچے الگ سے ہال بھی ہم نے کہا تو ہے، شاید آج سے ہوا ہے نہیں تو کل سے ہوگا، وہاں انتظام ہے، لیکن میری اپنی درخواست یہ ہے کہ بچے ادھر آ کے بیٹھیں، سارے باقی بڑے پیچھے بیٹھیں، بچے آگے بیٹھیں، تو ان کی وجہ سے میں پھر باتیں بھی آسان کروں گا، آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچیں گے۔ اللہ عالم ہے، وہ سب جانتا ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ آپ کا تو سارا مسئلہ حل ہو گیا۔ اگر خدا سب جانتا ہے پھر کیا مسئلہ باقی رہے گا؟ دیکھیں ابھی وہ اتھارٹیز جو آپ کی حفاظت کر سکتی ہیں یا آپ کو انصاف دے سکتی ہیں، آپ کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ سارا مسئلہ یہ ہوتا ہے ان تک FIR کیسے درج کرائیں، عدالتوں تک پہنچا کیسے جائے۔ جو انصاف نہ دینے والی عدالتیں یہاں بھی مسئلہ یہ ہے کہ کیسے پہنچائیں۔ یہاں تو اللہ کی عدالت میں پہنچانے کا مسئلہ ہے ہی نہیں، وہ دیکھ رہا ہے، سب کچھ اس کے سامنے ہے۔ اگر وہ دیکھ رہا ہے
جو ایک چیز سمجھ سے بالاتر ہے، میں یہاں بیان نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن یہاں سے گزر بھی نہیں پا رہا، اور شاید یہیں پہ میں مجلس بھی پھر ختم کر دوں اور باقی 4 کل بیان کروں۔ جو چیز واقعاً مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ امام حسین علیہ السلام نے اصغر کی قربانی کیسے دی؟ کیسے؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ امام کو اصغر سے کتنا پیار تھا۔ کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ کیسے امام راضی ہوئے کہ سکینہ کے رخساروں پر تماچے پڑے؟ جب تک امام راضی نہ ہو، جب تک جناب سیدہ راضی نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ شاء اللہ ان یرانا قتیلا، شاء اللہ ان یرانا سبایا، اللہ کی مشیت ہے، ہم بھی راضی۔ اگر اسلام اصغر کی قربانی کے بغیر بچ سکتا، حسین اصغر کی قربانی نہ دیتے۔ بچہ پیاسا ہے، خشک گلے پہ تیر لگا ہے، ایک چلو بھر خون نکلا، اس خون کو نہ آسمان برداشت کر پا رہا ہے، نہ زمین برداشت کر سک رہی۔ آسمان کا کیا تعلق اصغر سے، زمین کا کیا تعلق؟ جس کا جگر گوشہ ہے حسین، اس خون کو اپنے محاسن پہ مل رہا۔ کیوں؟ کیسے؟ میں اصغر کے مصائب نہیں پڑھ رہا، کیسے حسین نے برداشت کیا؟ خود فرمایا ہون علی لأنہ بعین اللہ، یہ مصیبت مجھ پر آسان ہوئی اس لیے کہ خدا دیکھ رہا تھا۔ انہ بعین اللہ، ہماری زندگی کتنی آسان ہو جائے گی، خدا دیکھ رہا ہے۔ یا ابن الشبیب ان کنت بھاکیا للشیء، آپ رونے کے لیے یہاں جمع ہوئے۔ امام فرما رہے ہیں کہ اگر کسی چیز پر روتے ہو، اگر پتھر ہو نہیں روتے ہو تو جاؤ، اگر کسی چیز پر روتے ہو فَابْكِ لِلْحُسَيْنِ، تو میرے جد حسین پر گریا کرو۔ اللہ اکبر۔ فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشِ، حسین پر اس لیے گریا کرو کہ حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے کبش کو ذبح کیا جاتا ہے۔ میں عرض کروں گا مولا، جب کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اسے تیز دار آلے سے ذبح کیا جاتا ہے، ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا جاتا ہے۔ آپ نے یہ مثال کیوں دی؟ شاید مولا کہیں جب کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے کوئی یہ نہیں کہتا اسے کیوں ذبح کر رہے ہو۔ مسلمانوں کے سامنے، کلمہ گو کے سامنے جنت کا سردار ذبح ہوتا رہا، کوئی گریہ کرنے والا نہ تھا، کوئی روکنے والا نہ تھا۔ عزاداروں، گریہ کرنا ہے، میرے جد حسین پر گریہ کرنا۔ اجرکم علی اللہ۔ خوش نصیب ہیں وہ آنکھیں جو آج گریہ کر رہی ہیں۔ گریہ کے دوران اپنے لیے بھی دعا کریں، مظلومین عالم کے لیے بھی دعا کریں۔ حسین تیار ہو رہے ہیں، حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ جب بھی جس امام نے بھی مدینہ چھوڑا
آ کر قبر رسول سے ودا کیا۔ مدینہ والوں نے ہمیشہ روکا، کہا جو بھی مدینے سے گیا ہے کبھی واپس نہیں آیا، لیکن حسین ارادہ کر چکے تھے قبر رسول سے ودا کیا۔ نانا کے قبر پر بڑے وقار سے گئے تھے، اس کے بعد ایک قبر کی طرف گئے، ایسے گئے جیسے بچہ ماں کی طرف لپکتا۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک ماں نے حسین کو روکا، ام سلمہ نے فرمایا بیٹا حسین عراق کی طرف نہ جاؤ، فرمایا مشیت الہی ہے، میں نے عراق کی طرف جانا ہے۔ ایک خاک کی شیشی ام سلمہ کے حوالے کی، فرمایا اماں اسے دیکھتے رہیے، جب یہ خون میں تبدیل ہو جائے سمجھ لینا آپ کا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ ایک ماں کے لیے کتنا سخت ہے مصلی عبادت پر سجدے میں سر رکھ کر حسین کی سلامتی کے لیے دعا کر کے خواب کی طرف دیکھتی ہے، یا اللہ میرے بیٹے کی خیر ہو۔ ایک دن ام سلمہ کی آنکھ لگی، خواب میں دیکھا رسول خدا پریشان ہے، بالوں میں مٹی ہے، محاسن پریشان ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ کی یہ حالت کبھی نہیں دیکھی تھی۔ فرمایا ام سلمہ کربلا سے آ رہا ہوں، میرا حسین شہید ہو گیا۔ اشرکم علی اللہ۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ ام سلمہ نے فریاد بلند کی، شیشی کی طرف دیکھا، خون میں تبدیل ہو گیا تھا۔ مدینہ کی گلیوں میں ماتم کرتی ہوئی نکلی، یا حسین یا حسین۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدایا ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، تمام عزاداروں کی حفاظت فرما، جن جن مؤمنین نے اس فرش اعضاء میں مدد کی ہے اس مسجد کو بنانے میں تعاون فرمایا ہے، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کی مغفرت فرما، تمام شہدائے اسلام اور مخصوصاً شہدائے پارا چنار، شہدائے غزہ، شہدائے ایران کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما، جو قابل ہدایت نہیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما، عالم کفر کو ذلیل رسوا فرما، ہم سب کو دنیا میں زیارت امام حسین و آخرت میں شفاعت امام حسین سے بہرہ مند فرما۔ تمام وہ مرحومین جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے اس سال نہیں ہیں، اور بالاخص والد معظم اور سائر مرحومین، خدایا ان کے درجات بلند فرما، انہیں شفاعت معصومین سے بہرہ مند فرما، ہم سب کو امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے اعوان و انصار میں قرار دے، امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جو ابھی مرحوم ہوئے ہیں الحاج نسین والجی کی والدہ کا انتقال ہوا ہے، اور آج حاج مرتضیٰ پویا کا انتقال ہوا اسلام آباد میں، خدایا تمام اہل بیت کے چاہنے والوں شیعیان حیدر کرات کی مغفرت فرما، انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما، تمام مریضوں کو شفاء عاجل عنایت فرما، ہمارے جن بچوں نے امتحانات دے رکھے انہیں امتحانات میں کامیابی عنایت فرما، تمام عزاداروں کی حفاظت فرما، ہم سب کو امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے اعوان و انصار میں قرار دے برحمتک یا